جو لوگ بینک میں سودی بینکوں میں جاب کرتے ہیں، سودی بینکوں میں جاب کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کسی سودی لین دین میں ملوث نہیں ہیں، سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں مگر کسی سودی لین دین میں کوئی لکھت پڑھت میں ملوث نہیں ہے. ان کا کوئی، جیسے بل جمع کرنے کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی سودی بینک میں کس کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ بل جمع کرنے کے لیے، تو اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے شخص کی آمدن کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی جو تنخواہ ہے یہ بھی حرام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ رائے تھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی. وہ کہتے ہیں کام تو یہ جائز کر رہا ہے، بل جمع کرانا تو جائز کام ہے نا، لیکن بینک جو اس کو تنخواہ دے رہا ہے وہ اپنے پروفٹ سے دے رہا ہے، اور بینک کا جو پروفٹ ہے وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ خالص سود ہے. لوگوں کو قرضے دے کر اس پہ جو انٹرسٹ لیتا ہے بینک. تو چونکہ بینک اپنے پروفٹ سے دے رہا ہے اس لیے کام تو حلال ہے، مگر جو بینک سے تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ کیا ہے؟ حرام ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. جبکہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ ہے کہ بینک میں اگر آپ کسی سودی لین دین میں ملوث نہیں ہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن میں آپ کو سود کا معاملہ نہیں لکھنا پڑتا، اور آپ صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ بل جمع کرانے کے لیے. یہ چوکیدار ہے. چوکیدار تو اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے نا جو اندر پڑی ہوئی ہے. وہ رقم جو اندر پڑی ہوئی ہے، چوکیدار تو محض اس کی ایک حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کی رقمیں ہیں، بچتیں ہیں، تو کہیں بھی پیسے ہوں گے تو کسی کو حفاظت کے لیے بٹھایا جائے گا. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ ایسے آدمی کی تنخواہ حلال ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بینک کہتا تو یہی ہے کہ میں اپنی انکم سے دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں بینک انکم سے نہیں دے رہا، کیونکہ بینک کے پاس الگ سے کوئی ایسا ڈبہ نہیں ہے جہاں بینک اپنی انکم الگ سے رکھتا ہو، بلکہ جو مشترکہ رقمیں ہیں، جیسے لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں بینک میں، آپ کا میرا، بہت سارے لوگوں نے کھولا ہوا ہو، تو وہ سب حلال رقمیں ہیں جو ایک باکس میں آ کے جمع ہوتی ہیں، اور اس میں بینک کی انکم بھی آتی ہے، بینک کا پروفٹ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. وہ پروفٹ کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے اور لوگوں کی بچتیں، بولو نا بھائی، زیادہ ہوتی ہیں. اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ حلال و حرام جب مکس ہوگا، حلال و حرام لکوڈ کی شکل میں نہیں. لکوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک پانی کا برتن ہے، پانی ہے یا شربت ہے، اس میں حرام کا ایک گھونٹ شامل ہو گیا تو وہ تو سب میں سرایت کر گیا نا، وہ تو سب حرام ہو گیا. لیکن کرنسی لکوڈ شکل میں تھوڑی ہوتی ہے، تو حرام کے کچھ پیسے شامل ہو گئے حلال میں، زیادہ کیا ہے؟ حلال. اب جب ہم وہاں سے کوئی نوٹ نکالیں گے تو ہر نوٹ کے بارے میں زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ حلال سے ہو، اور کم امکان یہ ہے کہ یہ حرام سے ہو. نہیں یاری بات میرا خیال. دیکھو آپ کے پاس 100 کے 9 نوٹ تھے جو آپ نے محنت مزدوری سے کمائے، اور ایک 100 روپے وہ ہے جو کسی کی جیب سے چرا لیا، تو 100 کے کتنے نوٹ ہو گئے؟ تھوڑے تھوڑے مفتی بھی بنے، ٹھیک ہے نا، تھوڑے تھوڑے مسائل کی لاجک بھی سیکھا کریں کہ علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا کیوں ہے. بعض دفعہ دونوں کے پاس اپنی ایک دلیل ہوتی ہے. تو 100 کے 9 نوٹ رکھے ہیں حلال کے، اور آپ نے اللہ نہ کرے کہیں سے چوری کر کے اس میں ایک نوٹ کیا ڈال دیا؟ حرام کا. تو یہ 1000 روپے ہو گئے، ان میں 90% حلال ہیں اور 10% حرام. اب یہ جو 100 کے 10 نوٹ پڑے ہیں، تو جب بھی کوئی نوٹ آپ اٹھائیں گے اور مکس کر دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں حرام کا کون سا ہے، تو جب بھی ایک نوٹ آپ اٹھائیں گے تو ہر نوٹ کے بارے میں 90% امکان ہوگا کہ یہ حلال کا ہے، اور 10% چانس ہوگا کہ یہ حرام کا ہے. تو جہاں بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو شریعت دیکھتی ہے کہ زیادہ امکان کس چیز کا ہے. اگر حلال کا امکان زیادہ ہے تو پھر اس پہ حلال کا حکم لگاتی ہے، اگر حرام کا امکان زیادہ ہے تو اس پہ حرام کا حکم لگتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم فلاں کے گھر گئے، وہ بینک میں جاب کرتے ہیں، ان کی آمدنی حرام ہے، تو کیا ہم ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کا گفٹ ان کی طرف سے ہدیہ وصول کر سکتے ہیں؟ تو اس میں علماء کیا قاعدہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر اس کا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے،
حلال کام کر رہا ہے اور حلال کا ریشو زیادہ ہے, حرام کا کم ہے, تو اس کی طرف سے لیا جانے والا ہدیہ حلال ہے. بات نہیں آ رہی؟ ہاں اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ جو حرام کی رقم تھی الگ رکھی ہوئی تھی اور یہ گفٹ اسی بینک کی انکم سے میں نے آپ کے لیے خریدا ہے, پھر وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جیسے اس کے لیے حرام تھا آپ کے لیے بھی حرام ہو جائے گا. لیکن اس تحقیق کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی. کوئی آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ پوچھیں کہ آپ کیا کماتے ہو, پہلے سے پتا چل گیا کہ حرام کماتا ہے تو پھر آپ اس سے ہی پوچھیں گے کہ بھائی اور بھی کوئی ذریعہ آمدن ہے, وہ کہے ہاں ہے, تو آپ پھر اس سے پوچھیں گے کہ زیادہ کیا ہے, یہ والا 2 نمبر مال زیادہ ہے یا 1 نمبر؟ اگر وہ کہتے ہیں 1 نمبر زیادہ ہے, چپ کر کے کھا لیں آرام سے. پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو کس طرف پھیریں گے آپ؟ حلال کی طرف پھیریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال؟ اچھا, اور بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے, یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں, لوگوں میں ابتلا بہت ہے اس کا آج کل, بہت واسطہ پڑتا ہے. بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو حلال بھی کماتا ہے اور حرام بھی کماتا ہے, اور حرام زیادہ کماتا ہے, حلال کم کماتا ہے, حرام زیادہ ہے اور حلال کم ہے, وہ آپ کی دعوت کرتا ہے. جیسے پولیس والوں کی, جو سب پولیس والے ایسے نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, پولیس والے جو ہیں ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی ان کی اوپر کی آمدنی ہوتی ہے. اب پولیس والے نے آپ کو بلایا چائے پہ, قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اگر کوئی پولیس والا آپ کو چائے پلا دے, لیکن بہرحال اچھے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ کو چائے پلائے گا پولیس والا, تو اب یہ اصول اور ضابطہ آپ پورا سوچیں گے, بھائی حلال بھی کماتا ہے اور حرام بھی. تو فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا, اور وہ بعد کے جو ہمارے جتنے بھی فقہاء احناف ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ حرام زیادہ ہے, لہذا اس سے چائے پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. حلال کا مقدار کیا ہے؟ کم ہے. کیونکہ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جو چائے پلا رہا ہے یہ کن پیسوں سے پلا رہا ہے؟ رشوت کے پیسوں سے, لہذا اس کی چائے پینا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ ایک گنجائش علماء نے دی ہے, وہ گنجائش یہ دی ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس چائے کے پیسے صدقہ کر دوں گا, یہ عزم کر لیں, ارادہ کر لیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں, تو پھر وہ چائے حلال ہو جائے گی, کیونکہ اس کی قیمت آپ غریب اور فقیر کو صدقہ کر رہے ہو. اس کی لاجک کیا ہے یہ بھی وقت نہیں ہے, ورنہ میں اس کی بھی لاجک بتاتا. یہ فقہاء نے یہ کیوں, لوگ فیس بک پہ آج کل مسائل آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہاں سے لائے ہو بھائی, علم ہے نہیں اور بیٹھ کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں. تو علماء جو بھی مسئلہ لکھتے ہیں نا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے, ایسے بیٹھ کے نہیں چھاپ رہے ہوتے. اور یہ جو آج کل کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, ان کی باتوں کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی, یہ پھینک رہے ہوتے ہیں. جلدی سے بتا دیتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے کہ وہ صدقہ کرنے سے حلال کیوں ہو جاتا ہے. وہ حلال اس لیے ہوتا ہے کہ پولیس والے پر لازم تھا کہ یہ چائے غریبوں پہ صدقہ کر دیتا, کیونکہ حرام کا مصرف کیا ہے؟ صدقہ کر دو بغیر ثواب کی نیت سے, کیونکہ حرام سے ثواب نہیں ملتا, اور بغیر ثواب کی نیت کے صدقے کا حکم اس لیے ہے کہ ضائع ہونے سے بہتر ہے کسی کے کام آ جائے. اصل تو یہ تھا کہ یہ چائے بن گئی ہے پھینک دو اس کو, لیکن شریعت نے کہا مال ہے ضائع ہوگا, جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو دے دو, لیکن اس غریب کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ رشوت کے پیسوں کی ہے, ورنہ اس کے لیے بھی پھر حلال نہیں ہوگی. کیونکہ اسی غریب کو اگر پتہ چل جائے نا کہ مجھے حرام کے پیسے کھلا رہا ہے, تو پھر غریب کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہے. تو اب وہ حق کس کا ہے؟ حرام کس کا ہے؟ غریبوں کا. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اس کے پیسے غریب کو دے دوں گا, تو فقہا کہتے ہیں گویا آپ نے غریبوں سے وہ خرید لیے. کیا کریں یار, مزے کی بات ہے یا نہیں؟ وہ آپ نے کیا کر لیا غریب سے, بھائی یا تو وہ دے دو یا اس کا بدل دے دو. اور غریب کو اس چیز میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنی اس چیز کے پیسوں میں دلچسپی ہوتی ہے. تو یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے آگے, وہ یہ ہے کہ جب آپ حرام کمانے والے کا ہدیہ کھائیں گے یہ کہہ کر کہ میں اس کی قیمت صدقہ کروں گا, تو آپ کے ذمے یہ لازم ہے کہ آپ اس کو بتائیں گے بھی کہ میں تمہارا یہ گفٹ اس شرط کے ساتھ قبول کر رہا ہوں کہ اس کے پیسے میں صدقہ کروں گا. اتنے مزے نہیں آ رہے جتنے ابھی آپ سمجھ رہے تھے. رمضان ہے بھائی, اتنے مزے تھوڑی ہیں. کیوں
کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا تو آپ گناہ میں اس کے ساتھ معاون اور مددگار بن رہے ہیں. وہ کل یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ رشوت حرام ہے میرے لیے, لیکن جب مولوی صاحب کو چائے پینی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ حلال ہو جاتی ہے. نہیں آئی بات کہ جب وہ کہیں گے یار یہ حلال ہے, سارا دن کہتے رہتے ہیں حرام ہے, بینک کی انکم حرام ہے, رشوت حرام ہے, اور یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے, اور جب ان کو دعوت پہ بلاؤ سارے پھوڑ دیتے ہیں آ کے, ادھر حرام کدھر گیا. تو اس کو بتاؤ کہ ہم یہ جو دعوت پھوڑ رہے ہیں نا آپ کی, یہ آپ کا دل رکھنے کے لیے پھوڑ رہے ہیں, اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم گناہ میں معاون اور مددگار بن رہے ہیں. اتنے پیسے ہم کسی غریب کو بولو بھائی صدقہ کریں گے تو پھر وہ دعوت کا مزہ کیا ہو جائے گا, کھرکھراف کا ہوگا, یار پھر اپنے پیسوں سے ہی نہ کھا لوں میں. اب میرے پاس فون آتے ہیں, بعض خواتین کے فون آتے ہیں, وہ ہماری جٹھانی ہے, اس کے شوہر بینک میں جاب کرتے ہیں, تو وہ ہدیہ لے آتی ہے, ہم اگر نہیں لیں گے تو جنگ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. لڑائی جٹھانی سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ امریکہ سے لڑنا آسان ہے, روس اسرائیل سے لڑنا آسان ہے, انڈیا سے لڑنا آسان ہے, جٹھانی سے لڑنا وہ بھی روزے میں ناممکن ہے بھائی. تو کہتے ہیں ہم نے اگر انکار کر دیا ہم تو کہاں جائیں گے بھائی. تو ایک وہ تو پہلی غیبتیں کر کر کے, اور وہ تو اور اس کے دل میں جب حسد پیدا ہوگا تو وہ اور ہمارے خلاف ہوگی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو بتا دو کہ آپ جب بھی مجھے گفٹ دیتی ہیں ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے, ہر دفعہ بتانا ضروری نہیں. کہ بھئی آپ جب بھی مجھے گفٹ دیں گی تو بہن یہ سمجھ لیں کہ میں اتنے پیسے کسی غریب کو صدقہ کروں گی, پھر وہ گفٹ رکھوں گی, یا وہ گفٹ ہی صدقہ کر دوں گی. ایک دفعہ بتا دیں, وہ ایک دفعہ اس کی آگ لگے گی. ہر دفعہ بتانا ضروری نہیں, ایک دفعہ قانون بتا دیا بھئی آپ کھلاؤ جتنا مرضی کھلانا ہے, لیکن یہ یاد رکھو یہ مجھے فری کا نہیں پڑ رہا. آپ جب بھی مجھے دعوت پہ بلائیں گے ہم آپ کے آئیں گے, ہم کھائیں گے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اتنے پیسے ہم صدقہ کر دیں. ایک دفعہ بتا دیں, بار بار بتانا ضروری نہیں ہے. پھر ایک اصول ہو گیا, پھر وہ اگر بھول گئے تو ان کی غلطی ہے. اسی سے ان کی آگ لگے گی دم میں انشاءاللہ. ان کو یہ خیال ہوگا یار ہم اتنے برے ہیں کہ ہماری چیز فری میں کوئی کھاتا ہی نہیں ہے, اس کے صدقے کرتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف ہم تقریریں کرتے ہیں, صبح و شام سب کرتے ہیں, لوگ بھی کرتے ہیں, جا کے بتاتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے, اور جب وہ خود آپ کو کچھ کھلا رہا ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں بیٹھ. حکومتی افسروں پر ہم تانے دیتے رہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, حرام کھاتے ہیں, حرام کرتے ہیں, اور جب وہ آپ کو کھلاتے ہیں تو آپ شوق سے کھا لیتے ہیں. تو بھئی حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو میں جلدی سے وہ یہ مسئلہ سمیٹوں, ختم کروں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ حلال زیادہ ہو اور حرام کم ہو, تو پھر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے اس میں سے کھانا حلال ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ زیادہ کیا ہے, حرام. ہاں جب وہ خود بتائے گا کہ یہ میں نے حرام سے کھلا رہا ہوں, یا آپ نے خود دیکھا کہ اس نے تنخواہ لی اور آپ کو لے کے چلا گیا کچھ کھلانے کے لیے, تو وہ تو چونکہ اس نے مکس نہیں کیا نا ابھی, اس لیے پھر وہ ناجائز رہے گا. لیکن اسلاف میں ہمارے بعض صحابہ ایسے بھی گزرے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے, ان کا یہ قول تھا کہ اگر کسی کی آمدن میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے, اور حرام زیادہ ہے حلال کم ہے, لیکن وہ اس نے مکس کر دیا ان کو, تو اس کے لیے تو یہ حرام ہے. لیکن تھرڈ پرسن کو جب وہ کوئی دعوت کرے گا یا اس کو کھلائے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ کس میں سے کر رہا ہے, حلال میں سے. آئی بات سن, یہ بعض صحابہ سے بھی منقول ہے, بعض تابعین سے بھی منقول. فقہ حنفی میں اس پہ فتویٰ نہیں ہے کیونکہ یہ احتیاط کے خلاف ہے. ان صحابہ کے قول پہ فتویٰ ہے جنہوں نے اکثریت پر حکم کا مدار رکھا ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل کا یہی قول ہے کہ اگر حلال زیادہ ہو, حرام زیادہ ہو اور حلال کم ہو, اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ حرام ہی سے کھلا رہا ہے, تو ہم اس کو کس پہ محمول کریں گے کہ حلال سے کھلا رہا ہوگا. تو یہ قول فقہ حنفی میں فتویٰ نہیں ہے اس پر. لیکن کہیں بہت شدید مجبوری ہو اور بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو علماء کہتے ہیں کہ انتہائی شدید مجبوری میں اس قول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش, بولو نا بھائی, جہاں تک شریعت نے لچک رکھی ہے وہ تو ہم دیں گے نا لوگوں کو, تو ہمارے ابا کا تو دین ہے نہیں. عام حالات میں اسی قول پر عمل کریں جو احتیاط والا قول ہے کہ حلال غالب ہے تو ٹھیک ہے, حرام غالب ہے تو صحیح نہیں ہے, اور دونوں ہیں برابر ہیں تو احتیاط کریں اس میں. اور اگر کبھی بہت ہی کوئی, جیسے بعض لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں, ان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے, بہت مشکل میں آ جاتے ہیں,